آج کل نیب کا ادارہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے۔ اپوزیشن اور حکومت کی بہت سی شخصیات نے نیب کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کچھ دیر پہلے پنجاب کے وزیر علیم خان نے گفتگو کی اور انہوں نے نیب کے حوالے سے کہا کہ ایم پی اے بننے کے 15 دن بعد مجھے 4-5 بار نیب میں بلایا گیا۔ اب گزشتہ روز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ نے ریمارکس دیے کہ نیب کے خلاف تو خود تحقیقات کی ضرورت ہے۔ 2 سال انکوائری سے کچھ برآمد نہیں ہوتا اور اگر یہی کارکردگی ہے تو ڈی جی نیب کو طلب کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے بھی نیب کی سرزنش کی تھی۔ اسی تمام تر صورتحال کے اوپر ہم اپنے پینل سے گفتگو کریں گے اور ہمارا آپ کے لیے اس طرح سے ہے، اپوزیشن اور حکومت کے بعد اب عدلیہ کی بھی نیب پر تنقید۔ نیب کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ۔ احتسابی ادارے کے خلاف تحقیقات کس فورم پر ہونی چاہیے؟ اوپن آپشنز ہیں۔ بابر ستار صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ عدلیہ نے تنقید کی ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی بہت سارے کیسز میں تنقید کر چکی ہے نیب کے اوپر، اور ہم اسی پروگرام میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نیب کے ساتھ کیا پرابلمز ہیں۔ اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم کیا ہونا چاہیے آگے، اس کا فیصلہ اس چیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ زیر تاب کون ہے۔ آبجیکٹیولی کوئی انسٹیٹیوشن کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ڈیو پروسیس فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کے ایکشنز کے اندر فیئرنیس نظر آتی ہے یا نہیں آتی، ہم ان چیزوں سے ہٹ چکے ہیں اور ہمارے جو اینڈز ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے چونکہ زیر تاب اس وقت اپوزیشن پارٹیز ہیں، اس وجہ سے نیب کو گورنمنٹ بھی جسٹیفائی کرتی ہے جب تک کوئی ان کے بابر اوپر صاحب، ابھی بات تو نہ ہے۔ نیب پر حکومت بھی بہت تنقید کر رہی ہے۔ جی، حکومت میں 1-2 لوگ، کیونکہ نیب ان کے لیے اریٹنٹ ہے، وہ تو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے نا کہ اب کم از کم ہمارے اوپر تو یہ کام نہیں کریں، یہ تو آپ کو اس لیے بنایا گیا ہے اس ادارے کو کہ یہ اپوزیشن کا بندوبست کرے۔ دیکھیے، نیب وہ کام کر رہی ہے جس کام کے لیے اسے بنایا تھا، جس کام کے لیے نیب کو بنایا تھا کہ وہ کوئرس کرے ان پالیٹیشنز کو اور فائلیں کھولے اور مقدمے چلائے ان لوگوں کے اوپر جو کسی وجہ سے بھی ناپسندیدہ ہیں ایک گیون ٹائم کے اوپر۔ نیب وہ کام کر رہی ہے، 2001 میں بھی کر رہی تھی اور 2019 میں بھی کر رہی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، یہ میرا خیال ہے غلط، بہت ہی ہوپ فل اور آپٹیمسٹک سوچ ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، اور اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ۔ سلیم صافی، جی صافی صاحب، کس فورم پہ ہونی چاہیے تحقیقات نیب کے خلاف؟ میرے خیال میں یہ تو تحقیقات کا معاملہ نہیں ہے۔ میں بابر ستار صاحب کی رائے سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ احتساب کے نام پہ بنایا گیا ہے، لیکن قطعاً اس کا مطلب احتساب نہیں ہے۔ یہ پولیٹیکل مینجمنٹ اور بلیک میلنگ کے لیے بنایا گیا تھا اور وہ کام وہ کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں کہ خود اس ادارے کے اندر بہت بڑی کرپشن در آئی ہے۔ یہ کوئی آسمان سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ پولیٹیکل بلیک میلنگ کا، باقی اداروں کو ہیرس کرنے کا، کاروباری لوگوں کو ہیرس کرنے کا، یہ ایک بہت بڑا ٹول بن چکا ہے۔ اور اس وقت ملک اقتصادی لحاظ سے جہاں تک پہنچا ہے، یہ ہم اس کے تو چند ارب روپے کی ریکوری کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس کا اندازہ کسی نے لگایا ہے کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان سے کتنا سرمایہ باہر گیا ہے اور کتنا اندر آنے سے گریز کر رہا ہے؟ ابھی کل بھی جو ہمارے شماریات کے محکمے نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں، ہم کہتے تھے کہ بھئی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا لاڈلا وزیر اعظم بن گیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت باہر سے ریمیٹنسز کی بارش ہوتی، لیکن سرمایہ کاری تو کیا آتی، ریمیٹنسز میں بہت بڑی کمی آئی ہے، خود وفاقی حکومت کے شماریات کا ادارہ بتا رہا ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے بھی اس ادارے نے تباہ کر دیا ہے پاکستان کی اکانومی کو۔ اس لیے اور اگر کسی نے اس کا ٹھیک ٹھاک احتساب کیا تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی خود میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ادارہ کس حد تک کرپشن سے بھر گیا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ پہلے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کی سطح پہ اس کے لیے کوئی فورم تشکیل دے کے کہ وہ نیب کے جرائم کا احتساب کرے کہ پچھلے سالوں میں اس نے ملک سے سرمایہ نکالنے میں کتنا کردار ادا کیا ہے،
کتنے لوگوں کی عزتیں اچالی ہیں اور کیا اور اس کے جرائم ہیں۔ صافی صاحب سمجھتے ہیں کہ نیب کے ادارے کو ختم کر کے پارلیمنٹ کی سطح پر فورم بنانا چاہیے اس چیز کے لیے۔ ارشاد بھٹی صاحب آپ ایگری کرتے ہیں صافی صاحب کی اس بات سے؟ دیکھیے 97 کے احتساب بیورو کو چھوڑ دیں، مشرف کے نیب کو بھی چھوڑ دیں، قمرالزمان چودھری کے نیب کو بھی چھوڑ دیں، ایڈمرل فصیح کے نیب کو بھی چھوڑ دیں، پرانی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ بابر ستار صاحب سے معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ کم از کم موجودہ چیئرمین نیب کے 11 مہینوں پر جے آئی ٹی یا جوڈیشل کمیشن بنا لیں، ایک مرتبہ بنا لیں۔ نیب قوانین بدلنے ہیں بدل لیں، کیپیسٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہے کر لیں، چیئرمین نیب کے گرفتار کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے کر دیں، پلی بارگین قانون ختم کرنا ہے کر دیں، نیب کو تالا لگانا ہے یا چلانا ہے یہ طے کر لیں، اور کمیشن یا جے آئی ٹی یہ بھی پوچھ لے کہ آپ حکومتی اراکین پہ ہاتھ نرم کیوں اور اپوزیشن پر ہاتھ سخت کیوں، یہ بھی ہو جانا چاہیے۔ لیکن میری خواہش یہ بھی ہے کہ کمیشن یا جے آئی ٹی چیئرمین نیب سے یہ بھی پوچھے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ پر کون کون سا دباؤ ہے، کہ حکومت کیوں ناراض ہے، پیپلز پارٹی والے کیوں ناراض ہیں، مسلم لیگ نون والے کیوں ناراض ہیں، اور چیئرمین سے یہ بھی کمیشن یا جے آئی ٹی پوچھے کہ نیب ہیڈ کوارٹر کو پر حملے کی دھمکی آپ کو کس نے دی تھی، اور کس نے آپ کو کہا تھا کہ مستعفی ہو جائیں، جس ملک میں چاہیں سیٹل کر دیں گے، سینیٹر بنا دیں گے، جو چاہے مل جائے گا۔ کمیشن یا جے آئی ٹی چیئرمین نیب سے یہ بھی پوچھے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا، آپ ادھر سے باعزت مستعفی ہو جائیں، اور انہوں نے کس کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آپ نے افتخار چودھری صاحب سے کو بھی صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ پہلے وہ وعدہ پورا کریں۔ اور دیکھیے یہ ملک وہ ہے کہ جہاں پاناما جے آئی ٹی کے اراکین نے بھی سپریم کورٹ کو درخواست دی کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے اہل و عیال کو خطرہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کی جے آئی ٹی کے 54 اراکین نے بھی درخواست دی۔ بھٹی صاحب اور آگے سن لیں منی لانڈرنگ کی جے آئی ٹی کے 54 اراکین نے بھی سپریم کورٹ کو یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں اور ہماری اہل و عیال کے جانوں کو خطرہ ہے اور ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے۔ کوئی انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے، خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں موجودہ چیئرمین نیب اور نیب کی کارکردگی کتنی اس سے بڑا اچھا کارکردگی کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ حکومت بھی تنگ ہے، اپوزیشن بھی تنگ ہے، پیپلز پارٹی بھی تنگ ہے، تو یہ بنا لینی چاہیے جے آئی ٹی یا کمیشن جو بنا کے، اور چیئرمین اور یہ مسائل بھی ختم کرنے چاہیے نیب کی، اور چیئرمین نیب کو بھی سے بھی پوچھنا چاہیے۔ یہ افسا میں اس میں کروں کہ اس چیئرمین نیب کی یہ ساری خاصیات ہوں گی، لیکن ساتھ جو ہے اسی چیئرمین نیب کی موجودگی میں اس کے کردار کے بارے میں اور اس کے ادارے کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کر چکی ہے۔ کل آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے جج کے بھی یہ ریمارکس سنے، اور اس الیکشن سے چند روز پہلے تک ان کے نیب پہ اس کے کردار پہ عمران خان صاحب بھی لعنت بھیجتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ پاکستان میں روایت ہے، جب جنرل امجد گئے اور اس کے بعد وہ دوسرے جنرل صاحب آ گئے تو ہم نے کہا جی وہ ٹھیک نہیں تھے، اب ان کی بات کریں۔ جب وہ گئے جنرل حفیظ آ گئے تو ہم نے کہا پھر یہ، پھر جب ایڈمرل صاحب آ گئے ہم نے کہا کہ یہ، پھر جب وہ قمرالزمان چودھری صاحب آ گئے۔ پاکستان میں یہ بہت روایت ہے کہ جی جو اس وقت بیٹا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو سب سے پہلے یہ چیز سامنے آئیں گی کہ اس بندے کا نام تجویز کیا تھا یہاں کے لیے جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اور پھر ان کو چیئرمین نیب بنوانے کے لیے زرداری صاحب نے کیا کچھ کیا ہے، وہ جب سامنے آ جائیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ چیئرمین نیب کتنا پانی میں اور کتنا فرشتہ ہے۔ یہی سب سے اس کی اچھی خوبی اب سا کومل کے زرداری صاحب بھی تنگ ہے، نواز شریف اینڈ کمپنی بھی تنگ ہے، حکومت بھی تنگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ذاتی طور پہ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے کہ کردار کیسا ہے، اس کا کیا کیا، یہ ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے نیشنل میڈیا پہ کہ وہ ذاتی کردار آپ نیب کی قوانین پہ کر سکتے ہیں، اس پہ کر سکتے ہیں، چیئرمین نیب ذاتی طور پہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ تو ابھی ہم فیاض چوہان صاحب کی باتیں کر رہے تھے، فواد چودھری صاحب کی باتیں کر رہے ہیں، ہم خود بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ تو کبھی نواز شریف کا نام نہیں لیتے، میں لیتا ہوں، میں ذات پہ کبھی نہیں کرتا، نواز شریف وزیر اعظم 3 مرتبہ نہ ہوتا، میں کبھی نہ بات کرتا۔ اور اصل میں بات یہ زرداری نے بھی جو وہ کام کیا تھا نا، ان پہ دباؤ کس کا ہے؟ پھر ایک آپ بات غلط کریں، زرداری صاحب کہا کریں، زرداری کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہے، جے آئی ٹی بنائے، کمیشن بنائے، تحقیق کریں، کمیشن اور وہ بنائے نا۔ آپ کی بات کو یتمی تو نہیں ہے نا، آپ
हर्फ आखिर तो ठीक नहीं है। ठीक, भट्टी साहब, साफी साहब आगे बढ़ने दें हमें। गर्मा आप गर्मी अपना होगी। जवाब कीजिए। हाँ, अब सब मैं इसमें एक्चुअली ये कहूंगी बंदे के खिलाफ कि नैब का जो इदारा है, नैब का इदारा एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया है। और वैसे क्योंकि बात ये ठीक है 97 का एहतसाब का इदारा लेदा था, बट ये मुशर्रफ साहब का है। फिर जो नैब का जो लॉ है वो भी एक बड़ा ड्रैकोनियन किस्म का लॉ है, और उस लॉ की वजह से हर कोई उसके ऊपर जो है उंगली उठा रहा है। अपोजिशन तो चले इस वक्त ज़ेरे अताब है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर, तो एक बहुत छोटा सा केस है, हेलीकॉप्टर केस जो है, उस पर भी गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर बड़ी नाराज़गी है। तो आइडियली तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एक्चुअली अगर नैब की कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाई जाए, जिसके अंदर रज़ा रबानी जैसे लोग हों, परवेज़ रशीद जैसे लोग हों, PTI कोई अपना बंदा इसके अंदर डाल दे, सारी जो है अपोजिशन की जमातें और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर उसके अंदर अपने लोग नॉमिनेट करे और वो बैठे और फिर वो नैब के ऊपर जो है वो बातचीत करे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह की चीज़ अभी फिलवक्त की जाए तो लोग ये कहेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग कोई सवाल उठाती है उस पार्लियामेंट्री कमीशन के अंदर, तो जी क्योंकि इनके ऊपर नैब के केसेस हैं, तो शायद ये उसको तरह थोड़ा सा वो उसको कंट्रोवर्शियल कर दे। लेकिन इवेंचुअली मुझे मेरा ये ख्याल है कि एक तो खैर नैब लॉ के ऊपर कानून साजी नहीं होनी चाहिए, या आपस में बैठ के कंसेंसस बनाए और इस तरह का ना लगे कि एक्चुअली कोई टारगेटेड किस्म की एहतसाब हो रहा है, सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है, तो ये ना हो। और पार्लियामेंट्री कमीशन जरूर बैठनी चाहिए, जो क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस नैब के ऊपर जरूर होने चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री कमीशन इवेंचुअली बननी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमीशन का आप ऑप्शन ले रही हैं। फिजर न्याई साहब, मौसर तहकीकात कैसे हो सकती हैं नैब से? देखिए जी, इस नैब को मेरे नज़दीक जो मुशर्रफ साहब की जो नैब है, इसको अगर कोई बेहतरीन चेयरमैन मिला है, और भी कुछ करीब करीब उसे मिले होंगे, वो हैं जनरल अमजद। बड़े अपराइट आदमी थे और एक बिल्कुल तीर की तरह सीधे थे। अभी बने उनको साल हुआ या जो भी 1.5 साल हुआ, जब जो थोड़ा अरसा हुआ, और जब वो अपना सारा काम मुकम्मल कर चुके तो जनरल मुशर्रफ ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा जी कि आप चौधरी बरादरान, फैसल सालेह हयात और दर्जनों दूसरे इनकी फाइलें बंद कर दें। जनरल अमजद जो है उनके छोड़ने की वजह यही बनी कि वो हैरान रह गए कि एक केसेस जिनके लिए करके हम बिल्कुल पूरा करने लगे तो बंद हो जाए, बंद कर देना पड़े। इमरान खान साहब चूँकि उन दिनों अपनी एक वो भी जो है वाय कर रहे थे कि सियासत में को मकाम हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, तो इमरान खान साहब बनफ़्स नफीस तहरीक साहब के 3-4 बंदों के साथ जाके जनरल परवेज़ मुशर्रफ को मिले। उन्होंने बताया कि आप इनके खिलाफ फाइलें बंद करा रहे हैं, जनरल अमजद जैसे अपराइट बंदों को आप कह रहे हैं ये ना करें। तो जनरल मुशर्रफ ने इमरान खान साहब को जो जवाब दिया, मैं कोट अनकोट कर देता हूँ तो आपका रिकॉर्ड पे आ जाए। उन्हें कहा इमरान खान साहब, मैंने सियासत चलानी है, यहाँ पे जो है मैंने एक इसको निज़ाम को चलाने आगे लेके चलना है, और ये जो है ये अहमक आदमी है जनरल अमजद, इसको ये पता ही नहीं है, ये बिल्कुल ये समझता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना हसूल और जवाबित के मुताबिक या उसके कस्टडी पे आके उस पर नतीजे निकालेंगे तो फिर आगे चलेगा। ये हसनीम साफी साहब जो फरमा रहे हैं ख़त्म कर दी जाए। हजूर, ये पार्टियां बनाने और तोड़ने का आजमूदा नुस्खा है। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आई होती है, ये कहे जी जमहूरियत ने तब्दीली लेके आई है, ये जमहूरियत ये कह करके आई है, जमहूरियत नौ तब्दीलियां आ गई है, और यही हम लोग सियासत के अंदर अगर हम दखल देते तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है। देखें ये चीजें जो है ना, कौम को, मुझे ये अफसोस नहीं है कि ये सारी वारदातें हो रही है, अफसोस ये है कि कौम को साथ साथ बेवकूफ बनाया जा रहा है या कौम को बेवकूफ समझा जा रहा है, और उसके बाद ये काम कर रहे हैं। आज जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने बैन ही यही कहा, उन्होंने कहा आप बंदे को 8-8 घंटे बुलाते हो। ये जो सियासत हुई है इससे पहले, यार हमें कुछ एहसास करना चाहिए। हम ये यहाँ जो लोग बैठे हैं बहुत समझदार लोग बैठे हैं और बड़े सलीके के लोग बैठे हैं। भट्टी साहब बहुत सलीके के आदमी है, और इसमें इतनी अपनी कमजोरी ना बनाए। मैं समझता हूं अगर किसी जगह पे मैं समझता हूं किसी बात को मैं सपोर्ट कर रहा हूं और वो बंदा गलत है, मीडिया से निशानदेही करे। गुफ्तगू हो रही है, नैब पर अदलिया की तरफ से भी सवालात उठा दिए गए हैं, इसी को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। बाबर सत्तार साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, इरशाद साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अपनी नैब की मजबूरियां हैं। हफीजुल्लाह न्याई साहब की गुफ्तगू ब्रेक से पहले आपने मुलाहिजा कर ली, वो कहते हैं कि जानबूझकर नैब की तरफ से सब कुछ किया जा रहा है। अब इस पूरी डिस्कशन के बाद एक बार फिर आपकी तरफ आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो सकता है फिर नैब को तरीकाकार के तहत लाया जा सके, क्या किया जा सकता है फिर? देखिए, लॉर्ड एक्टन का एक मकूला है, पावर टेंड्स टू करप्ट
and absolute power corrupts absolutely. تو جو بھی ہم چیکس اینڈ بیلنسز کے سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز آپ ایسے کریٹ کر سکیں کہ پاور کا ابیوز نہ ہو. وہ ہمیں چیز یہاں پہ نہیں نظر آتی. اب اس کے لیے اور اس میں قانون میں بہت سارے سخم ہیں کہ اب پاور کی ابیوز کی بہت زیادہ گنجائش ہے. کون ڈس ایگری کرے گا ایک جنرل جو ریٹرک تھا بھٹی صاحب کا کہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ٹھیک سسٹم ہونا چاہیے, لیکن وہ ٹھیک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اسے ابیوز نہ کر سکے, نہ اپوزیشن میں نہ گورنمنٹ میں. تو یہ قانون کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں امپروومنٹس کر کے ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا سسٹم بنائے بھی گئے, فار ایگزامپل کے پی میں ایک اچھا قانون لایا گیا, لیکن جب اس قانون کا اطلاق شروع ہوا اور حکومت وقت پہ شروع ہوا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو وہ سسٹم لپیٹ دیا. انہوں نے پہلے اس کے جو ہیڈ تھے انہیں نکال دیا کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے تھے, اور اس کے بعد اب وہ ادارہ لپیٹ دیا. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے. سو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہم کیا بات کریں. آج کل نیب بھی ہولی کاؤ ہے, اور وہ کسی کے خلاف مقدمہ قائم کر دیں تو وہاں پہ بیل بھی لینی بڑی مشکل ہے. لوگ 5-5 7-7 سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ مقدمہ نیب نے قائم کیا. اب سر میں ایک مثال دیتا ہوں. نیاز صاحب سے کامنٹ کیجئے گا, ساتھ سوال بھی اگر ہم آپ سے کر سکیں. جس طرح باور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہولی کاؤ اگر نیب بنی ہوا ہے تو اتنی تنقید بھی تو ایک طرف کی جا رہی ہے, اس کا نتیجہ نیب کے لیے کیا نکل سکتا ہے؟ اب صاحب آپ نے کلیشے تو سن لیا ہے نا کہ مجرم پکڑتی ہے نیب, اور اس کے بابر صاحب تو کئی دفعہ یہ فکرہ بابر صاحب کے میں کوٹ کر رہا ہوں جو اور بھی پبلک میں بولا جاتا ہے کہ نیب مجرم پکڑتی ہے اور پھر جرم ڈھونڈتی ہے. اب کیس ان پوائنٹ سعد رفیق صاحب ہیں. سعد رفیق صاحب کو پہلے ایک پیراگون سے تعلق جوڑا گیا, چلو ہے یا نہیں ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. اس میں 8000 ممبرز ہیں پیراگون میں. پیراگون ایک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس جب تک پبلک سے 60 میرے خیال مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کمپلینٹ نہ ہو عام پبلک کے, تو آپ نیب جس کو کہنا چاہیے ٹریگر نہیں ہوتی, وہ ایکٹیو نہیں ہوتی. انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا. اب 8000 ممبر کو کہا کسی کو یہاں پہ شکایت ہوئی ہے, کسی کا فراڈ ہوا ہے. 65 یا 67 بندوں نے وہاں اپلائی کیا. اب آپ نے کہہ دیا جی پہلے تو آپ کا تعلق ہے پیراگون سے, پھر آپ کا یہ 67 کمپلیننٹ یہ نہیں پتا کہ ان کا آیا وہ ڈیفالٹر تھے وہاں کے نہیں تھے. دوسری بات ہے یہ جو شہزاد سلیم صاحب ہے, جعلی ڈگری کے اندر مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے یا صحیح ہے. کیس لگتا ہے اور پراسرار طریقے سے ڈی لسٹ ہو جاتا ہے. کیا اس پاکستان کے اندر ہماری آنکھیں چندھائی ہوئی ہیں, ہمارے دماغ معاف ہوئے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہیں دیکھ رہے, ہم سارے جاہل ہیں پاکستانی قوم کے. یار کیوں ہماری اپنی قوم کی انٹیلیجنس کو کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک نہیں یہ اس پاکستان کے اندر جو کنفیوژن آج پھیلا ہوا ہے یہ وہ پچھلی آپ لوگوں کی کارکردگی ہیں اور کوئک فکسز ہیں جو آپ نے ہیسٹ میں سارے کام کیے ہیں, اور آپ نے کہا کہ جلدی سے کوئک فکس کرو, ایک حکومت نے انسٹال کرو. اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کے باقی کیا جو شامل صاحب سینا کو بھی کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کیوں کر رہے تھے کہ وہ سب کچھ ہے وہ سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے کہ احتساب نیب کے خلاف تحقیقات کس طرح سے ہونی چاہیے. ہمارے تجزیہ کاروں کی تجاویز سامنے آئی ہیں جو آپ نے ملاحظہ کی. باور صاحب نے کہا کہ اوور آل پاور ابیوز کا معاملہ ہے, طاقت کے غلط استعمال کا ہی معاملہ ہے جس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.